تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک اور تمام تر مخلوقات کا رازق ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، اللہ رب العالمین اس دنیا کا، اس کائنات کا خالق اور مالک۔ اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی، اس دنیا میں اس زمین کو بنایا، اس زمین کے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ان سب کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور اعلان کیا کہ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ جس رب نے ان سب کو بنایا ہے، اسی رب نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ میں بنانے والا یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات میں موجود چیزوں کو بنایا، یہ زمین پر گڑے ہوئے پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، یہ فضا، یہ ہوا، یہ سما، یہ آسمان، اور ان سب کے درمیان رہنے والی تمام مخلوق، چاہے وہ انسان ہو یا جنات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جاندار چیز کو موت آنا ہے، ہر جاندار چیز۔ جب مجھے اور آپ کو اس کا علم ہے، ہم اسے جانتے ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہیں ہم اپنے قبر سے اور اپنی آخرت سے غفلت میں تو نہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جس کی موت کی خبر آتی ہے وہ تو مر گیا لیکن میں ہمیشہ رہوں۔ اگر ایسا نہیں تو جب بھی موقع ملے رات کی تنہائی میں جائیں اور آپ لیٹیں
تو اس تنہائی میں اپنے آپ سے سوال ضرور پوچھیے کہ میں نے اپنی موت کے لیے کتنی تیاری کی؟ اگر ابھی مجھ پر موت آ جائے تو میرا حال کیا ہوگا؟ صرف یہ ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا، ایک سوال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہ ہو، اللہ کے ذکر کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ تمہاری اولادیں اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان، بہت نقصان۔ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ہمارا یہ گاؤں، اگر پوچھا جائے کہ کتنے لوگ اس گاؤں میں ہیں، کہا جاتا ہے ہزار۔ مسجد کتنے لوگوں کی ہے؟ سینکڑوں لوگوں، 200 300 400 500۔ ہزاروں میں سے مسجد میں آتے کتنے ہیں؟ آپ فجر کی نماز کو اٹھا کر دیکھیں کہ 20 30 40۔ ہم کتنے غافل، کتنے غافل، کتنا اس دنیا کی زیب و زینت اور رنگینیوں نے ہمیں غفلت میں ڈالا، اور ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا، ہمیں اس دنیا سے نہیں چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دنیا سے سب نے جانا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس دنیا میں باقی رہنے کے لیے آیا ہو۔ ایک شاعر کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اس دنیا میں کوئی باقی رہنے والی ہستی ہوتی، اگر ایسا ہوتا کہ کوئی دنیا میں باقی رہے تو لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے نبی کو موت نہیں آتی، ان کو بھی موت آئے گی، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، انبیاء بھی اس دنیا سے چلے گئے، صالحین، شہداء، رفقاء، صلحاء، سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے، میں اور آپ کون سے گھیرتے ہوئے؟ قرآن مجید کی آیات کو سنتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو سنتے ہیں، اگر ان کو سننے کے بعد بھی ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں کرتا، قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد بھی وہ ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں کرتا، تو آپ سوچ لیجئے، اندازہ لگا لیجئے، ہم لوگ زندہ لاشیں، زندہ لاشیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاتہ زادتهم ایمانا، کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یا جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وجلت قلوبهم، تو اس کا جو دل ہے وہ نرم ہو جاتا ہے،
مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے کب؟ جب اس کے سامنے اذا ذکر اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن مجید کی آیت کو پڑھا جائے تو اس کا دل موم بن جاتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اس کے جسم کی کھال، اس کے جسم میں موجود دل یہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کا دل رونے کو کرتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جبکہ آپ اور میں یہ دیکھیں کہ جب ہمارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ہمارا دل رونے کو کرتا ہے یا ہم بیزار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو آپ اٹھاتے ہیں، قرآن مجید کو اٹھانے کے بعد آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے میں آپ کو سکون ملتا ہے یا بیزار ہو جاتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیات کو سننے میں آپ کو سکون ملتا ہے یا بیزار ہو جاتے ہیں؟ اگر تو آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے تو یہ مومن کی نشانی ہے، اور اگر ہم بیزار ہوتے ہیں، نماز تھوڑی سی لمبی ہو جائے ہمارے پاؤں اچھلنے لگ جاتے ہیں، کیوں نماز 2 منٹ لمبی ہے، کیوں نماز 5 منٹ لمبی ہے، کیوں امام صاحب نے لمبی تلاوت کی؟ اگر ہم اس کو برداشت نہیں کر رہے اور قرآن مجید جب پڑھا جائے تو ہمیں سکون نہیں مل رہا، ہمارا دل نرم نہیں ہو رہا، ثم قست قلوبکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب ہم ہیں تو انسان، بظاہر ہم لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اصل میں ہم لوگ زندہ لاشیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو اللہ کو راضی نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کو راضی کرتا ہے اس کی مثال زندہ انسان کی، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو راضی نہیں کرتا، والمیت، اس کی مثال مردے شخص کی۔ اور اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے یا ہمارے دل اللہ کا ذکر سن کر نرم نہیں ہوتے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک۔ ہم لوگ زندہ لاشیں بن کر گھوم رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ جتنی بھی زندگی آپ کے پاس اور میرے پاس باقی ہے اسے ضائع نہ کیجیے، یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ یہ جتنے بھی سانسیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ انسان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی جو دولت ہے، سب سے بڑی دولت وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔ جتنی بھی زندگی آپ کے پاس باقی ہے اس زندگی میں اپنے آپ کو چیک کیجئے، اپنے دل کو چیک کیجئے کہ کہیں ہمارے دل سخت تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ہم نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے، کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔
انسان جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دل پر ایک سیاہ نقطہ لگاتا ہے، اور جب سیاہ نقطہ لگتا ہے اگر وہ بندہ اس گناہ پر معافی مانگ لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اگر معافی نہ مانگے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہ نہیں ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کر دے، سب سے بڑی سزا۔ جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر سے ایمان اور حیا ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ بے ایمان بے حیا بن جاتا ہے، اس کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ حیا اور غیرت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی، کہ اگر تو حیا نہیں ہے پھر جو چاہے جیسا چاہے تو اپنی موت کی تیاری کیجیے، ہر ایک میں مرنا ہے۔ جب بھی انسان سفر پر نکلتا ہے نا تو اپنے ساتھ کچھ پیسے لے کر نکلتا ہے، اپنے ساتھ سامان لے کر نکلتا ہے تاکہ راستے میں میرے کام آئے، راستے میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور جب انسان مرتا ہے تو یہ بھی ایک آخرت کے سفر پر نکل جاتا ہے۔ اس سفر پر ہمیں کب نکلنا ہے اس کا ہمیں معلوم ہے، کب کس پر موت آ جائے یہ ہمیں معلوم ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کل تم کیا کماؤ گے یہ تم نہیں جانتے، اور نہ کوئی نفس یہ جانتی ہے کہ اسے زمین کے کس حصے پر موت آئے گی۔ انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہے، وہ دنیا جس کے بارے میں اس کے خالق نے فرما دیا ہے، جس کے بارے میں اس کے نبی نے فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرنے لگے تو ایک بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا، بکری کا مرا ہوا بچہ، اور وہ کون سا؟ چھوٹے کانوں والی بکری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس بچے کے پاس رکے اور کہا میرے صحابہ، اس چھوٹے کانوں والی بکری کا بچہ اور وہ بھی مرا ہوا، میرے صحابہ اس کو مجھ سے کون خریدے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ زندہ بھی ہوتا نا تو بھی چھوٹی نسل کی بکری کا بچہ ہے، چھوٹے کانوں والی بکری کا بچہ ہے، لوگ اسے پھر بھی خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتے اگر یہ زندہ بھی ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تو مر گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم لوگوں کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں کہ اسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو خرید کے کیا کرے گا؟ یہ مرا ہوا ہے، چھوٹی نسل کی بکری کا بچہ ہے، زندہ بھی ہوتا تو بھی اس کو کوئی نہیں خریدتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جس طرح تم لوگوں کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک اس بکری کے بچے میں تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیات کو سن کر آپ علیہ السلام کی حدیث کو سن کر ولید بن مغیرہ کی طرح نہ ہو جائے۔ ولید بن مغیرہ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کہ جب سور پھونکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہ وہ دن ہوگا جس کو یوم عسیر کہا جاتا ہے۔
یوم عسیر ایک مشکل دن ہوگا. قیامت کا ایک نام یوم عسیر ہے. قیامت فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قیامت کے دن کافروں پر آسان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چھوڑ دو. ومن خلقت وحیدا، اس کو بھی چھوڑ دو جس کو میں نے بنایا پیدا کیا. یہ ولید بن مغیرہ کے سورہ مدثر کی آیات ہے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو کتنا مال دیا، کتنا میں نے اس کو نیکیاں دی، کتنی میں نے اس کو نعمتیں دی، کتنے میں نے اس پر انعامات کیے، کس طرح زمین پر چلتا تھا، گھومتا تھا، پھرتا تھا، کان دیے، آنکھیں دی، زبان دی، پاؤں دیے، ہاتھ دیے، کتنا اس نے میرے مال دیا، اولاد دی. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا. اسے دنیا کی ہر نعمت دی، کتنا سامان ہم نے دنیا کا اسے دیا. ثُمَّ يَطْمَعُ وَنَزِيدُ، پھر بھی کہنے لگا ان ازید، ابھی اور دنیا مل جائے، ابھی اور دنیا کی نعمتیں مل جائے، ابھی اور مال مل جائے. اس کا پیٹ نہیں بھرتا. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، اس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، اس کے سامنے میرا نبی اسے سمجھائے. سأرهقه صعودا، ان قریب اس کو ہم ضرور اوپر چڑھائیں گے. انه فکر وقدر فقتل کیف قدر، یہ غور و فکر، یہ دیکھے ثم قتل کیف قدر، کس طرح اس کو قتل کیا جائے، کس طرح اس کا انجام ہو. ثم نظر، دوبارہ دیکھیں، غور کریں، ایسا نہ ہو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس دنیا کی زیب و زینت میں. میری آیات کو جھٹلائے، میرے نبی کی حدیثوں کو جھٹلائے. ہمیں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد جس طرح ناک پر مکھی بیٹھ جائے نا، ہاتھ سے ہلا کر اس کو بھگا دیتے ہیں. ایسے اللہ کے نبی کی احادیث کو ایسے چھاڑ دیتے، ایسے بلا دیتے. ہمارے نزدیک ہم نے اس قرآن مجید کو کیا سمجھ لیا ہے؟ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو کیا سمجھ لیا ہے؟ ہم مذاق سمجھتے ہیں. ہمارا دل چاہا تو نماز پڑھ لی، دل نے چاہا تو پڑھ لی، دل نے چاہا تو چھوڑ لی. دل نے چاہا تو ہفتے میں جمعے کی نماز پڑھ لی، دل نے چاہا تو وہ بھی چھوڑ لی. دل نے چاہا تو جمعے کی نماز میں جلدی آ گئے، دل نے چاہا تو نہیں آئے. ایسے محسوس ہوتا ہے نا جیسے یہ میرے نبی کا دین نہیں، ہمارا اپنا، ایسے محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نظر، کہ دیکھ لے کہیں ہلاک اور برباد نہ ہو جائے. ثم عبس وبسر، بجائے اس کو مہلت دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ تو سمجھ لے، تو دیکھ لے، تو فکر کر. ثم عبس وبسر، اب وہ جب غور و فکر کرنے لگا تھا نا، وہ غور و فکر کر رہا تھا اس چیز کی، اس کی نہیں،
کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان آیات کو جو آپ پڑھ کر سنا رہے میں سمجھ لوں، میں غور کر لوں، بلکہ وہ غور و فکر کرنے لگا کہ میں جواب کیا دوں، میں جواب کیا دوں، ماننی تو مجھے نہیں، جواب ڈھونڈنے لگا کہ جواب کیا دوں۔ ثم عبس، بجائے قرآن مجید کی آیات کو لیتا اسے سمجھتا، قرآن مجید کی آیات کو لیتا اسے سمجھتا، نہیں سمجھا نہیں، بلکہ اس کے اندر تکبر آیا۔ ثم عبس وبس، اس کی جو ماتھے کی یہ توڑیاں یہ چڑھ گئے۔ ثم ادبر واستكبر، پیچھے ہٹا اور تکبر کرنے لگا۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں اس مولوی کا کام کیا ہے؟ نہیں کہا، جب دیکھو نماز کی بولتے، جب دیکھو بولتے مسجد آ جاؤ، جب بھی ان سے بات کرو بولتے جھوٹ نہیں بولو، جب بھی ان سے بات کرو گناہوں سے روکتے ہیں۔ ان مولویوں کو اور کیا کرنا ہے؟ ان کو آتا کیا ہے؟ لوگ باتیں کرتے ہیں، ولید بن مغیرہ نے بھی باتیں کی۔ ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر، بجائے وہ سمجھتا وہ تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر، یہ تو جادوگر ہے، یہ نبی کون ہے؟ یہ جادوگر ہے، اس کے جادو میں اثر ہے۔ ان هذا الا قول البشر، یہ تو انسان ہے، یہ تو کسی بشر کا قول ہے۔ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، نہیں ہم نے بنائے مگر فرشتے ہم نے جہنم میں کھڑے کر دیے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے جو فرشتوں کی تعداد ہے اس پر ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ یہ لوگ فطروں میں مبتلا ہو گئے۔ بھائی کتنے فرشتے کھڑے ہوں گے جہنم کے باہر؟ 19 فرشتے۔ کیا مسئلہ ہے 19 فرشتوں سے لڑنا؟ ہاں بھائی تم کتنے بندوں سے لڑ سکتے ہو، تم کتنے بندوں سے لڑ سکتے ہو، تم کتنے؟ ابو جہل نے کہا تم اتنے سارے لوگ 19 فرشتوں سے نہیں لڑ سکتے۔ 19 فرشتوں سے، 2 فرشتوں سے نہیں لڑ سکتے۔ کہا کیوں نہیں لڑ سکتے؟ کہا کہ ہم لڑیں گے فرشتوں سے، کیسے ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح غفلت کی زندگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ ساتھی قافلے میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، لوگوں نے خیمہ لگایا، اپنے خیموں میں چلے گئے۔ طوفان آنے لگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں طوفان آنے والا ہے، طوفان۔ تو کوئی اپنے خیموں سے باہر نہ نکلا۔ ٹھیک، جب طوفان چلا گیا لوگ اپنے خیموں سے باہر نکلے، سب کی گنتی کی، سب پورے کا ایک شخص نے کہ جاؤ اس کے خیمے میں جا کے اسے تلاش کرو۔ اس کے خیمے میں اسے تلاش کیا، نہیں ملا۔ جاؤ اسے دیکھو وہ کہاں گیا۔ سارے اسے ڈھونڈنے لگے۔ ایک اور شخص آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو بندہ تھا نا جو نہیں ہے، جب آپ نے کہا تھا نا کہ طوفان آنے والا ہے سب اپنے خیموں میں رہنا، کوئی خیمے سے باہر نہ نکلے، تو یہ جو بندہ تھا اس کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ہم نے
بہت بھیڑ بکریاں چرائی، ہم نے بہت بھیڑ بکریاں چرائی، بہت طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے۔ آنے دو اس طوفان کو، اس کو بھی دیکھ لیں، اس طوفان کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، جس طرف طوفان کا رخ تھا وہاں جاؤ، اور جاؤ جا کر اسے تلاش کرو۔ اسے تلاش کیا تو 2 وادیوں کے درمیان اس کے جسم کے گوشت کے کچھ ٹکڑے۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو، آپ علیہ السلام کی حدیث کو اس طرح اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا جیسے اس کو سنا۔ اس طرح آج ہم مسلمان غفلت کا شکار ہیں، اس طرح غفلت کا شکار ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اپنی قبر کی تیاری کیجیے، ورنہ ہر ایک کوئی اس دنیا سے اپنا سامان لے کر نہیں جائے گا، اپنے ساتھ جائے گا تو پھر اس کے اعمال اس کے ساتھ جائے گا، بس اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی کو اس طرح بنائیے، آپ اگر دنیا کما بھی رہے ہیں تو اسے بھی اللہ کی رضا سمجھیے، اس کمائی کو بھی، اس میں بھی اللہ کی رضا حاصل کیجیے کہ آپ کاروبار کرتے وقت جھوٹ نہ بولیں، آپ کاروبار کرتے وقت دھوکہ نہ کریں، آپ کاروبار کرتے وقت ملاوٹ نہ کریں، آپ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ کاروبار کریں گے، آپ کا کاروبار عبادت بن جائے گا، کاروبار کیونکہ موت تو آنی ہے، کوئی بھی عالم ہو، عابد ہو، جاہل ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اور یہ زندگی پتہ ہے اتنی سی زندگی ہے۔ انسان بلے دنیا میں کتنا ہی بڑا سیٹھ کیوں نہ ہو نا، کتنا ہی بڑا تاجر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا چودھری کیوں نہ ہو، جیسے ہی وہ مرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ ابھی، حالانکہ وہ ابھی مرا ہے، ابھی اس کو دفنایا نہیں ہے، بڑا سیٹھ تھا، بڑا چودھری تھا، لوگ پتہ ہے اسی وقت سیٹھ کو بھول جاتے ہیں، چودھری کو بھول جاتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں میت کو تو اٹھایا جائے، اسی میت کو تو اٹھایا۔ ہمارے جسم میں جو روح ہے، ایک ریسرچ کے مطابق یہ صرف 26 گرام کی روح ہے، 26 گرام جو ہمارے جسم میں روح موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، یہ صرف 26 گرام کی روح ہے۔ ملک الموت آتا ہے نا، جھٹکے سے نکال کے نہیں چلا جائے، انسان کی ساری خواہشیں، ساری پلاننگ، سارے پروگرام اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے پروگرام ایسے بنائیے کہ ملک الموت آئے نا تو جھٹکے سے آپ کی روح کو نہ کھینچے، بلکہ ملک الموت آئے نا تو آپ کو کہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کی روح باہر باہر، آپ دنیا میں موجود ہو اور ملک الموت آپ کو خوشخبری دے، کہ نفس مطمئنہ کی روح، اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا ہے اے نفس مطمئنہ کی روح باہر نکل، ارجعی الی ربک، لوٹ چل اپنے رب کے پاس، راضیہ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، فرمایا کس طرح نکالا جاتا ہے؟ جس طرح مشکیزے میں سے پانی نکالا جاتا ہے، جس طرح جگ میں سے پانی نکالا جاتا ہے، کتنی آرام سے بات ہوتا ہے، اس طرح مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، روح نکلتی ہے تو فرشتے اپنے ساتھ جنت کا ایک کفن لے کر آتے ہیں، اس جنت کے کفن میں اس کی روح کو ڈالتے ہیں، اس جنت کے کفن کی خوشبو پوری کائنات میں مہک رہی ہوتی ہے، سوائے انسان اور جنات کے، ہر چیز اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے، انسان اور جنات۔ پھر فرشتے پتہ ہے کیا ہے؟ جھگڑا کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ کہ اس مومن کی روح کو ایک فرشتہ کہتا ہے میں لے کر جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا، تیسرا کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا۔ یہ مومن کی روح ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا نا تو اکیلا نہیں بھیجا، فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی کہ جب تم میرے اس بندے کی روح کو لے کر آؤ نا
تو بڑے عزت اور پروٹوکول کے ساتھ اس کو لے کر آئے. وہ مومن کی روح کو اس کفن میں ڈالتے ہیں، فرشتے لڑتے ہیں، فیصلہ ہوتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، فیصلہ ہوتا ہے سب کے سب اس کی روح کو لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ اس مومن کی روح کو عزتیں دیتا ہے. اور ایک عزت وہ تھی جو مومن کو روح کو ملتی ہے، اور ایک عزت آپ نے قلب کی جو مومن کے جسم کو. خوش نصیب وہ لوگ جن کے جنازے میں رئیس نہیں، جن کے جنازے میں چودھری نہیں، جن کے جنازے میں طلاب، جن کے جنازے میں اہل علم، جن کے جنازے میں نیک لوگ. آپ اور میں اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے جنازوں میں دین کی بات پہنچے. دنیا تو 50 سال کی ہے، 50 سال کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے قیامت کا دن کتنے سال کا ہے؟ 50,000 سال کا. 50,000 سال. مومن کے روح کو جب یہ اوپر لے کر جاتے ہیں نا، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کس کو لائے ہو؟ جو لے کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آسمان پہ دروازہ کھولا. اس مومن کی روح کے لے کر ہم بھی اوپر چل پڑتے. دنیا کے فرشتے، پہلے آسمان کے فرشتے سب مل جاتے. کس کی؟ مومن کی روح. مومن کی روح کو اتنی عزت، مومن کی میت کو اتنی عزت، ایک عالم کی میت، ایک اہل علم کی میت جس نے اپنی زندگی مدرسے کی زمینوں پر گزار دی، اللہ تعالیٰ اسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا. جو اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑتا وہ رب جو اتنا رحیم اور کریم ہے وہ اپنے بندے کو چھوڑ دے. یہ ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ اتنی عزتوں سے نوازتا ہے. یہاں تک نہیں، جب وہ زمین پر بھی چل رہا ہوتا ہے نا، ہمارے نزدیک تو یہ ہے نا کہ ایک عالم ہے. کیا ہے عالم کے پاس؟ کیا ہے طالب علم کے پاس؟ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے. ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ نہ دنیا میں انہوں نے کوئی ترقی کی، نہ انہوں نے کوئی جدید پیداوار پیدا کی، نہ انہوں نے کچھ کیا. بس ان کا کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنا، قرآن کی باتیں کرنا، حدیث کی باتیں کرنا. لوگوں کے نزدیک اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لوگ اس کو مولوی کہتے ہیں، ملا کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بندہ وہ ہوتا ہے یہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے، اور اگر یہ کسی بات پر قسم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس کو دنیا والوں نے نہیں سمجھا، جاؤ اس کو بڑے پروٹوکول عزتوں کے ساتھ لے کر آؤ. اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے. منکر نکیر آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں مر ربک، بتا تیرا رب. وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. وہ کہتے ہیں اچھا بتا من نبی، تیرا نبی کو. وہ کہتا ہے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے سوال پوچھ رہے ہیں نا، ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ فرشتے کہتا دعونی دعونا، مجھے چھوڑو. فرشتے کہتے کیوں؟ کہتا میری نماز نہ. کیا کہتا ہے؟ میری ابو داؤد کی روایت کہتا ہے میری نماز نہیں پڑھتے. فرشتے کہتے ہیں تیسرے سوال کا تو جواب دے. کیا کہتا بتا ماں دین، تیرا دین کون سا ہے؟ کہتا دین الاسلام، میرا دین اسلام. وہ فرشتوں کو کہتا ہے دعونی، مجھے چھوڑو تیری نماز نکال. مومن کو اپنی قبر میں بھی نماز کی فکر.
اپنی قبر میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اچھا یہ بتا تو نے ان سوالوں کا جواب کیسے دیا؟ مومن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا. فرشتے کہتے ہیں آسمان سے آواز آتی ہے افرشو من الجنہ، چھوڑو، البسو من الجنہ، چھوڑو اس کا لباس جو ہے جنت کا، جنت کا لباس مومن کو قبر میں پہنایا ہے. پھر کہا جاتا ہے اس کے لیے بستر لگا، بڑا تھک ہار کے آیا ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا البسوہ من الجنہ، مومن بڑی دنیا میں تکالیف گزار کے آتا ہے کیونکہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تکلیفیں برداشت کر کے آتا ہے. یہ تکلیفیں برداشت کر کے آیا، اس کے لیے بستر لگاؤ. کس کا بستر؟ جنت کا. کیوں؟ آرام کرے، بہت تھکا ہوا ہے. البسوا من الجنہ، افرشوا من الجنہ، جنت کا بستر، جنت کا لباس. اللہ کہے گا اس کی قبر کو کشادہ کرو، جتنی آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے نا آخری چیز اتنی قبر کو کشادہ کرو. اور صرف اتنا نہیں، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھولو، جنت سے ایک کھڑکی کھولو، جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے. بندہ کہتا اللہ میں اپنے گھر والوں کے پاس دوبارہ جانا چاہتا ہوں. اللہ کہتا کیوں؟ کہتا اللہ میں ان کو بتا کے تو آؤں جو ایمان کی حالت میں مرتا ہے اس کے مزے کے مزے، ان کو بتا، جو اسلام پر مرتا ہے، جو توحید پر کرتا ہے، اس کو کتنے مزے ہیں، کتنی نعمتیں اس کو قبر میں ملتی ہے. اللہ میں بتایا میرا ان سے پھر کہتا اچھا اللہ جنت سے کھڑکی کھول دی ہے نا، جنت کا نظارہ کر رہا ہوں، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے قیامت قائم ہوگی تو جنت میں داخل کیا جائے گا. وہ کہتا اللہ رب بھی ابھی کس سے، اللہ قیامت کو قائم کر دے، قیامت کو قائم کر دے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اسے بستر پر لٹا دیا جاتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے. فرمایا کہ کل کھڑا ہوگا تو قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن کھڑا ہوگا. اور جب یہ کل کھڑا ہوگا تو اس کو محسوس ہوگا کہ میں تو تھوڑی دیر سویا تھا. تھکا ہوا بندہ رات کو سوئے، صبح فجر میں اٹھے، محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا، تھکا ہوا. یہ مومن تھک ہار کر آیا، اس کو محسوس ہوتا ابھی تو سویا تھا. میرے عزیز دوستو یہ ہے وہ اس قبر کے بارے میں اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے تو ایمان کا عطا فرمائے، اور جب ہم مر جائیں تو ہمارا جو مال ہونا اور جو ہماری جائیداد ہو وہ زمینوں کی صورت میں ہو یا نہ ہو، لیکن علم کی صورت میں سب عمل کی صورت میں سب. کیونکہ مرنے کے بعد نہ آپ کی زمینیں آپ کے کام آئیں گی، نہ آپ کے گھر آپ کے کام آئیں گے. مرنے کے بعد اگر کام آئے گا تو علم کام آئے گا، مرنے کے بعد کام آئے گا تو عمل کام آئے گا، صدقہ جاریہ جو آپ کی ہوگا وہ کام آئے گا. میرے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حالت اسلام پر موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حالت ایمان پر موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.